نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خیدی ساحلنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ بابا سے بلند درود پاک بابا سے بلند درود پاک ٹھیک ہو نہیں ادھر نہیں اچھا ٹھیک ہے درود پاک پڑھو جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ درود پاک پڑھو بھائی کیوں نہیں پڑھو نہایت ہی واجب الاحترام نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام بالخصوص ترجمان اہل سنت فخر اہل سنت جناب قبلہ قاری صاحب دیگر ذی وقار علماء کرام معزز سامعین علم اور تقوی کے لحاظ سے سب مجھ سے بہتر ہے علماء حق کا ادنا خادم ہوں تھوڑا لیٹ کی معذرت چونکہ کچھ مہمان آ گئے جن کی وجہ سے میں علماء کرام تشریف لے آئے تھے تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں بہرحال ماشاءاللہ عظیم الشان معافر اللہ مزید فضد دستار فضیلت کا جلسہ اور فضائے اعظام کی دستار فضیلت علماء کرام کی دعا گو ہوں خالق کائنات حضور علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور تمام علماء اہل سنت کے جو مدارس علماء حق کے ہیں اللہ ان کو برکت عطا فرمائے اور دن دگنی رات چوگنی ترقی تو معاورہ ہے ہزارہ گناہ لکھوں کا گناہ زیادہ ترقیاں عطا فرمائے اور اہل سنت کے وہ مبلغ پیدا ہوں جو ناموس رسالت توحید مسئلہ توحید ناموس رسالت حضور کی آل صحاب ازواج اولاد اولیاء امت کے ناموس کے تحفظ کریں اور مسئلہ کے حقہ کا پرچار کریں آمین ثم آمین اور دعا گو ہوں جنہوں نے حفظ کیا ہے اللہ ان کو اس پہ قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین حضرات گرامی چونکہ ماہ رمضان مبارک ہے تقریر بلا تمہید آمدن برسر مطلب ماشاءاللہ قاری صاحب نے خوب رنگ جما رکھا ہے میری دعا ہے اللہ کو ان کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے آمین ثم آمین معزز سامعین حضرات چونکہ دستار بندی کا جلسہ ہے تو حضرت سے میں نے گزارش کی تو اسی حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کی ہیں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم کا ترجمہ مجھے نہیں آتا مجھے نہیں آتا شاید میرے ہم اثر کسی کو بھی نہ آتا ہو البتہ ایک بات ضرور عرض کروں گا چونکہ ہر چیز کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے ہر چیز کا ذکر ہے ہر چیز کا علم ہے اللہ اور رسول کے درمیان 90,000 یا کم و پیش کلام ہوئی اور فرمایا محبوب یہ عام لوگوں کے لیے یہ 30,000 اور یہ 30,000 خاصوں کے لیے داتا صاحب غوث پاک بابا صاحب مجدد پاک
دیگر علماء اور مشائخ اہل سنت، اور فرمایا یہ جو 30,000 محبوب تیرا میرا راز ہے، میرا گمان ہے کہ یہ وہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے، وہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے ہر شکوک و شبہات سے پاک ہے، یعنی اللہ کا قرآن۔ فرمایا ہر شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ یہ کس کو کہا گیا؟ کس میں شک نہ کرنا، ہر شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ اگر اس کا مخاطب کفار کو بنایا جائے تو پھر وہ اعتراض سامنے آئے گا کہ جب انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں، فرمایا تم تو پورے کا انکار کر رہے ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ۔ اگر تم اس میں شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو ایک سورت لے آؤ۔ اور آج تک کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہ نہیں کہ وہ اتنا بڑا چیلنج ہے اور وہ خاموش رہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ اسلام کی صداقت، عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، مشرکین سب کا رد ہے، اور مسلمان کی صداقت کی یہ عظیم دلیل ہے کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لے آؤ۔ جو B-52 تیار کر چکا ہے، جو ایٹم بوم، ہائیڈروجن بوم، اور جس کی ٹیکنالوجی عروج پہ ہے، مگر آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ قرآن پاک کے مقابلے میں ایک سورت، چھوٹی سے چھوٹی سورت جو ہے اس کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اور یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور اگر تھوڑا سا غور کرے تو اسی یقین جانیے کہ جو بیٹھ کر یہود و نصارہ کے نظام کی تعریف کرتے ہیں، ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی یہ ان کا رہنے سہنے کا ایک ڈسپلن ہے، اچھے اصول انہوں نے اپنائے ہیں، مگر جہاں تک مذہب کا تعلق ہے وہ اسلام حق ہے، اس کے مقابلے میں آج تک دنیا میں کوئی مسلک نہیں آیا۔ اگر یہ دلیل عیسائیت کے پاس ہوتی یا کوئی ایسی دلیل یہودیت کے پاس ہوتی، مشرکین کے پاس ہوتی، تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے کہ مسلمان کا جینا حرام کر دیتے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ اتنی بڑی دلیل اور اتنی بڑی صداقت کے چیلنج قائم ہے، اور قیامت تک کوئی چیلنج کو قبول کرنے والا پیدا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود ہم اپنا منوا نہیں سکے، تو اصل بات یہ ہے کہ جن کے وکیل ماٹھے ہوتے ہیں وہ مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ ہمارے جو قیادت ہے بین الاقوامی فورم پہ، وہ چونکہ قرآن و حدیث سے ناواقف ہیں، اگر اسی نقطے کو لے کر علم بلند کرتے حق کا، اور یہی وجہ تھی کہ فاروق اعظم نے یہی ایک نقطہ اور دیگر ایسے جو اسلام کا قدم قدم پہ صداقت کے علم گڑے ہوئے ہیں اور لے کے بیٹھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پروگرس کفر کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ایک عمر اور ہوتا اور کائنات میں کوئی کافر نہ ہوتا۔ فرمایا بلاؤ اپنے سارے جتنے تمہارے ہیں بڑے بڑے، بلاؤ ان کو، ایک صورت لے آؤ۔ اتنے اتنے بڑے ایجادات کی، مگر قرآن پاک اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ مسلمان کی صداقت کی دلیل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دلیل ہے کہ آج مسلمان چاہے وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو، صرف ذہن میں دل میں اسلام کی محبت ہو اور کسی کفر سے یہ بات کرے تو کفر شکست کھا جائے گا، اس کا جواب نہیں دے سکے۔ تو اتنا اگر مخاطب کافر ہوں تو پھر یہ ہے، مگر یہاں مخاطب کون ہے؟ کن کو کہا گیا کہ قرآن میں شک نہ کرنا؟ کن کو کہا گیا؟ اللہ ہر چیز کو انہوں سے پتا تھا منافقین بھی ہوں گے جو کلمہ پڑھیں گے، اور مومنین بھی ہوں گے جو کلمہ پڑھتے ہوں گے، کیونکہ اسلام میں جو کلمہ پڑھنے ہیں وہ دو حصوں میں ہیں، ایک وہ ہے جو منافق ہیں، ایک وہ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں۔ اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتا ہوگا، قرآن بھی پڑھے گا، مگر
کیا تمیز ہو سکتی ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ یہ بات سوچنے والی ہے کہ ایک آدمی بن ٹھن کے وہ بڑا سج دھج کے مولوی ہے، مسجد ہے، ممبر ہے، جلسہ ہے، اسٹیج ہے اور کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے اب سادہ مسلمان پریشان ہو جائے گا کہ ان میں کون حق ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو ایک ہی بات ہے کہ اگر قرآن پڑھے کمالات مصطفیٰ کا انکار کرے تو جان لو کہ یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ اور اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں شک نہ کرنا، کیونکہ اس کے پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے، اس کے پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو کلام پاک تو پڑھیں گے، قرآن تو پڑھیں گے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب دونوں کے درمیان فرق کیسے؟ ایک تو وہ ہے جو قرآن تو پڑھتے ہوں گے مگر ایمان دل میں نہیں ہوگا، ایمان دل میں نہیں ہوگا، کلمہ تو پڑھ دیں گے۔ اگر توجہ ہو تو یہاں ایک چھوٹی سی بات کروں، وہ دھوکہ دیتے ہوں گے کلمہ پڑھ کے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اب اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دھوکہ تو دیتے تھے حضرت امام الانبیاء کو، ہونا جو یہ چاہیے تھا نا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، مگر اللہ کے قرآن میں الفاظ ہیں جو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا، فرمایا یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ منافق نبی کے علم غیب کا منکر ہوتا ہے۔ میری بات کو ذرا تو صرف شعر و شاعری دا نہیں، اگے چل کے تانوں وہ بھی خوش کریں گے، ذرا مسئلہ سن لو۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیندے نے، اور منافق دی پہلی علامت ہے کہ نبی دے علم غیب دا منکر ہوئے گا۔ پہلی علامت کیوں؟ اگر وہ دا عقیدہ ہوئے کہ میرا نبی دلان دے خیالاں نو جان دے تو منافق بنے ہی نہ۔ بات کو ذرا جس لئے میں خوش ہویا جس لئے کسی مسئلے تے سبحان اللہ تے اونج کان تے ہاتھ دھر کے تے آکھیے نا تہاڈا کچھ نہ رہے سنی ساڈے پھر بھی آکھ جاندے نے کیا بات۔ اصل گل ہے کہ جس لئے کوئی مسئلہ ہوئے نا وہ تے سبحان اللہ کو تے او پرفیکٹ سبحان اللہ ہوندی ہے ویلے نہ۔ جس لئے بے موقع گل ہوئے نا تے اسی سمجھنے بھی کوئی نہیں، انہاں نوں مذہب نال کوئی تعلق نہیں، مسلک نال کوئی نہیں تعلق، صرف شعر کنا تے چسکورے نے، شعر پڑھیا کہ اساں وی سورنا پڑھیا تساں وی آ گیا کیا بات ہے شاہ رام اخیر کر چھڈی۔ اور یہی نقش ہے خدا کی قسم۔ ابھی میرے پاس علماء آئے تشریف لائے ہوئے تھے تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم مسلک جب تک قوم کو نہ بتائیں گے اس وقت قوم کا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنا مسلک بتانا چاہیے، عرس ہو، جلسہ ہو، کوئی صورت ہو، جمعہ ہو، مسلک، کیونکہ نجات مسلک پہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اعمال کی ثانوی حیثیت ہے، اعمال کی حیثیت ثانوی ہے۔ اگر صرف اعمال کافی ہوتے تو مدینے کے منافق جو ہے نا وہ منافق نہ ہوتے، پھر وہ بھی مومن ہوتے، وہ بھی جنت میں چلے جاتے۔ صرف اعمال نہیں، بنیاد ہے عقیدہ، عقیدہ درست ہوگا نماز کام آئے گی، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر نیکی کام آئے گی۔ اگر مسئلہ غلط ہوا ہباء منصورا، سب اعمال بکھیر دیے جائیں گے، کوئی عمل کام نہیں ہے۔ صرف نمازاں ویکھ کے پیچھے نہیں ٹر پیدا کہ بڑیاں نمازاں پڑھدا ہے، تہجد پڑھدا ہے، اشراق پڑھدا ہے، جامت کدی کدی کراوندا ہے، ٹوکے نال کراوندا ہے۔ ساڈی قوم نے معیار بھی عجیب رکھے ہیں۔ یہو جہے لوگ بخیل ہوندے نے، کئیاں نے فقیری یہو جی رکھی ہے۔ میں انہاں چیزاں دا قائل نہیں ہے۔ غوث پاک دا جبہ تے ایڈا قیمتی سی، چور پیچھے ٹر پیا جی ہاں۔ تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو، توجہ فرمانا، منافق دی پہلی علامت یہ ہوندی ہے کہ نبی دے علم غیب دا منکر ہوندا ہے۔ اگر وہ دا عقیدہ ہوئے کہ نبی میرے دلاں دے خیالاں نو جاندا ہے، اللہ نے علم غیب دیتا ہے نبی نو، میرا نبی ہر چیز تو واقف ہے، وہ چیز ہی کوئی نہیں جڑا میرے نبی دے علم چ نہیں، تو میرے دلاں دے خیالاں نو واقف ہے، کدی اے عقیدہ ہوئے تو منافق نہ بنے۔ منافق دی پہلی علامت تو چونکہ انہاں دا عقیدہ سی کہ نبی دے علم غیب دے منکر سن، تو دھوکھا دے رہے سن حضور نو، تے حضور نے پردہ پوش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت دے خاموش رہندے سن کہ
چلو کسی لئے بدل جان گے، کسی لئے بدل جان گے، چلن دیو، انہوں نے موقع فراہم کرو، جے توبہ والے پاسے آ جان، حق قبول کر لین۔ انہاں یہ سمجھیا کہ اگر نبی نو علم ہوئے تو پھر انج کیوں نہیں ہویا، فلانے ویلے انج کیوں نہیں ہویا، فلانے اجویں ہن وی آندے نے، انہاں دے جانور پیدا کیتے ہیں، یہ انہاں دی ضروریت ہے کہ نبی علم سی تے انج کیوں سی، پھر انج کیوں سی۔ تو اس وقت دے منافقین جڑے نے وہ بھی یہی کہندے سن، جس لئے انہیں دھوکھا دیندے نا، ہن چاہیدا تے سی کہ دھوکھا دیندے نے رسول نو تے ایمان والے نو، مگر اللہ نے اتھے اپنا نام لے فرمایا یخادعون اللہ۔ کیوں؟ ایک جواب پہلا تو یہ ہے، خالق کائنات نے فرمایا کیا کوئی اللہ کو دھوکا دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکا دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو فرمایا جب اللہ کو نہیں دے سکتے تو یوں سمجھو کہ تم رسول کو دھوکا دینا اللہ کو دھوکا دینا ہے۔ یہ تو رسول رحمت للعالمین ہے جو تمہارا پردہ رکھتا ہے اور موقع فراہم کر رہے کہ شاید ابھی پڑھ جائے، ابھی پڑھ جائے، ابھی پڑھ جائے کلمہ، صحیح راستے پہ آ جائے۔ یہ تو نبی موقع فراہم کر رہے، تم سمجھتے ہو نبی کو علم نہیں۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو، حالانکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو دو، جیسے اللہ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا، رسول کو بھی کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ اور پھر اگے وہ جواب فرمایا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ اصل تو کا اپنے آپ نو دے رہے نے، اے سمجھتے نے نبی نو علم نہیں، اے سمجھتے نے نبی نو علم نہیں۔ تے میں تے ہر چیز دا علم اپنے حبیب نو عطا فرمایا، جس لئے نبی دے ناموس تے حملہ ہوئے نہ ہو کہ نبی دے علم دا انکار کیتا، تے رب نے آکھیا سونیا تو رحمت للعالمین ہے، تو تے رحمت للعالمین ہے، پردہ پوش ہیں، جان دے ہوئے خاموشی اختیار کرنا ہے تے موقع فراہم کرنا ہے۔ محبت والے نو گوارا نہیں کہ کوئی میرے یار تے تنقید کرے، او دے کمالات، او دے فضائل دا انکار کرے۔ اس واسطے ودوحا دے چہرے والیا ہن میرا حکم ہی حتی یمیز الخبیث من الطیب، ہن ایک ایک دے کان پھاڑ کے کہہ دے تم ہی منافق ہے، ہوئے تم ہی منافق ہے، تم ہی منافق ہے۔ اور قرآن دستا پہ حتی یمیز الخبیث، پھر میرے نبی نے ایک ایک نو آکھیا تو کی سمجھنا مینوں علم نہیں؟ فرمایا تم ہی اندروں بے ایمان ہے، تم ہی اندروں بے ایمان ہے، تم ہی اندروں بے۔ تو مومن اور منافق کے درمیان، یعنی دو نمبر تے ایک نمبر تے درمیان، اصل مومن تے منافق تے درمیان فرق ہے وے کلمہ پڑھ کے کمالات مصطفیٰ دا انکار کرے تے سمجھ منافق ہے۔ اس واسطے رب نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہوں گے، کچھ قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تے میرا قرآن پڑھدا ویکھ کے پیچھے نہ لگ جایا جے، پہلا ویکھیا جے کہ قرآن پڑھن والا جیڑا ہے اے منافق ہے کہ مومن ہے، کمالات مصطفیٰ نو مندا ہے کہ نہیں مندا، نبی دے فضائل و خصائص نو مندا ہے کہ نہیں مندا، علم اختیارات اور اختیارات کمالات نورانیت نو مندا ہے کہ نہیں مندا۔ فرمایا تے کیوں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہون گے تے جدو گمراہ قرآن پڑھے گا گمراہی پھیلائے گا، کیونکہ تلوار پڑی ویکھ کے تے انہوں مجاہد قرار نہیں دے دینا چاہیے۔ اگر کافر کے ہاتھ میں ہوگی تو اسلام کے خلاف ہوگی، اسلام کو نقصان پہنچائے گا اور کفر کی حمایت کرے گا۔ اگر وہ تلوار مومن کے ہاتھ میں ہوگی تو اسلام کی حمایت ہوگی، کفر کی مخالفت ہوگی۔ تلوار ایک ہے، اب دیکھنا ہوگا کس کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن تے ایک کوئی اللہ دا کلام ہے، پڑھن والے ال ویکھنا پائے گا کہ کون پڑھ دے پیا، جے کہ ہم کمالات مصطفیٰ دا انکار کر دے پیا کہ نبی پاک دے دردی غلامی بنا دس دے پیا۔ اگر قرآن پڑھ دے تو میرے نبی پاک دے کمالات اور حضور دی حدیث بھی، حضور نے فرمایا کہ آخر زمانے چ قوم پیدا ہوئے گی، آخر زمانے چ قوم پیدا ہوئے گی جڑے قرآن پڑھن گے حلق تو تھلے نہیں اترے گا۔ حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور اتنے بڑے نمازی ہوں گے کہ آپ اپنی نمازوں کو ہیچ جانیں گے۔ فرمایا دین سے اس طرح نکلے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکلتا ہے۔ اب شکار جب تیر نکلتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ بولیے، شکار کا بڑی تیزی نل جانا ہے، رخ خدا ادھر ہی ہوتا ہے۔ تے جس لئے کسی دا رخ ہوتے تیزی نہ لائے وہ دو صورتاں نے، یا وہ دشمنی میں چاہتا ہے تے یا وہ دوستی چاہتا ہے، یا وہ دشمنی چاہتا ہے یا وہ دوستی چاہتا ہے۔ مثال دے دینے تاکہ سادہ بندہ سمجھے، اوتھے ایک بندہ ہوتا ہے تے وہ لگا ہوتا ہے
دوڑ کے آئے گا، یاد ہے گو بسم اللہ شاعری آ گئے نے قاری صاحب نے دوڑ کے پیار جائے گا، دوجا کہے گا میں انہوں پہ تگڑا ہو آن دیاں دو صورتاں نے، رخ تے صرف رخ نہ ویکھیے تے رخ ویکھ کے آکھیے جی پتہ نہیں قاری صاحب دا موت کد لگا ہوندا ہے، شاہ صاحب دا موت کد لگا ہوندا ہے، علماء کرام دا موت کد لگا ہوندا ہے، رخ ویکھ کے نہیں تے دین دا صرف لبادہ ویکھ کے رخ ویکھ کے فیصلہ نہ کر دئیے، پہلا ویکھیے کہ جاندہ دشمنی وچے یا دوستی سے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جدو شکار جدو تیر گزردا ہے نا او دی جان دا دشمن ہوندا ہے، انہاں دا بھی رخ تے دین وال ہوے گا، لبادہ تے دینی ہوے گا، مگر دین دی برباد کرنے والے لوگ اڑ کے دیندار نہیں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تے الحمد تو لے کے والناس تک سارے ہی نعت مصطفیٰ ہے۔ قرآن الحمد تو لے کے والناس تک سارا حضور دی تعریف وچے، بلکہ میرے نبی دیاں اداواں تے قرآن نازل ہویا۔ سبحان اللہ کہہ لو، میرے نبی نے بکل ماری یہ تے قرآن نازل ہویا، میرے نبی نے چادر اوڑھی یہ تے قرآن نازل ہویا، میرے نبی نے زلفاں سواریاں نے قرآن نازل ہویا۔ آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، ہے ذوق مل گیا آخر دا، وڈیریاں نو معافی، جنہوں نہ آوے معافی، جس نہیں پڑھنا معافی معافی، جنہیں اچھی نہیں پڑھنا وہ بھی ہاتھ کھڑے نہ کرے جے کوئی قسم والی گل نہیں کہ میں جبر کرا قسم ہے تانوں پڑھو، نہیں پڑھنا نہ آ جائے، یہ تو خوش بختی ہے کہ ذکر مصطفیٰ دی محفل چ ہوئے تو ذکر کرے، تے نہ پڑھے تے نہ مرادی ہے، جنہوں نہ آوے وہ بھی معذور ہے، جس نہیں پڑھنا وہ بھی ٹھیک ہے، بہتا وڈیرا ہے تاں بھی معافی ہے، جنہیں مل کے پڑھنا ہولی پڑھنا ہے تاں بھی ہاتھ نہ چکیا جائے، وہ دی وجہ کہ رمضان شریف مسجد نیک محفل تے میں رسمن ہاتھ چوک چڑھنا کوئی ضروری تے نہیں نا، کیڑا کوئی تہاڈے تے فتوا لگن لگا پہ اچھی کیوں نہیں پڑھ، جنہیں مل کے پڑھنا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو، جنہیں باواز بلند پڑھنا ہے۔ بس اللہ نو پسند ہے کہ بلند آواز ورفعنا لک ذکرک، ہاں جی چکی خضر میں کچھ چاہتی مار لا، ماشاءاللہ سردے تو فضا گونج گی، مل کے کہہ لو آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے بڑے منہ بخیل ویکھے نے جڑے عالم آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے آیتیں دیکھا تو وہ نعت نبی بن گئی۔ بابا سے بلند میں گئے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے آیتیں دیکھا تو وہ نعت نبی بن گئی، آیتوں سے ملاتا آیتیں ملاتا ملاتا رہا ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے رہا آیتیں دیکھا تو وہ نعت والضحیٰ واللیل اذا سجا، آیتوں سے والضحیٰ واللیل اذا سجا، آیتوں سے ما زاغ البشر، آیتوں سے ملاتا قد جاکم من اللہ نور، آیتوں سے ملاتا رہا وداع
داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، دیکھا تو وہ ناتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، دیکھا تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا ملاتا رہا آیتیں، ملاتا رہا آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، دیکھا تو وہ ناتے عزیزہ یا ایھا المزمل، آیتوں سے ملاتا یا ایھا المدثر، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، دیکھا تو شیر عرض کر رہے ہیں مسلمان ہوئے قرآن پاک تے میرے نبی دیاں تعریفاں وچ شاناں میں میرے نبی دی عظمت و شان ہے، قرآن پڑھ کے تے توہین مصطفیٰ کرے اور حضور دے کمالات فضائل علم و اختیارات کا انکار کرے تو پھر گمراہوں میں ہے، قرآن پڑھ کے عظمت مصطفیٰ بیان کرے تو پھر حق والا ہے۔ میرا قرآن نہ ویکھو، قرآن تے مسجد زرار چ بھی پڑھیا جاندہ سی، قرآن مسجد نبوی چ بھی پڑھیا جاندہ، مگر سانو قبول ہوئے جڑے اونج دے ہون، جڑے مسجد نبوی وال مؤذن مسجد زرار وچ بھی ایسی تے مسجد نبی دا بھی مؤذن ایسی، بلکہ اے دے نالوں تلفظ ہو دے چنگے سن، تلفظ چنگے سن، پر اس اذان تو صدقے جاواں کیونکہ اس اذان دے پیچھے ایمان دی قوت سی، ایمان دا ذوق سی۔ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں، اذان ایک قبول ہے او نہیں، میری اذان ویکھ کے ایتھے جسلے بلال ایتھے اذان دا اے عالم سی کہ جسلے بلال واپس آئے نے نا وہ ہویا کی ہے صحابہ گردہ آئے، انہاں کہا بلال ویکھ کے بلال نو رون لگ پے، آنسو نکل گئے، بلال مؤذن تے آ گیا ہے تے امام کتھے؟ بلال آج اذان سنا دے، نبی دا دور یاد، اللہ اکبر۔ بلال پاک کھڑے ہو گئے نہیں، جس لے کھلو کے جناب بلال پاک نے اذان مدینہ منورہ دے وچوں عورتاں مرد جیڑے نے مکاناں دے کاندراں دے وچوں نکل کے سینہ وچ آ گئے نے، مرد باہر نکل آئے نے، مسلمان بھائی جس لے بلال نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اذان دے رہے نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ جس لے حضور دے نام نامی اس میں گرامی دے نے، اشہد ان محمد الرسول،
مدینے دیا گلیاں چ چیخاں نے اذان تے اوتھے بھی ہو رہی ہے مسجد درار وچ اذان ایتھے پر اللہ دی رحمت کتھے وے جتھے بلال دی اذان عشق والیاں دی ادب والیاں دی احترام والیاں دی اس واسطے اس وار رب خالق کائنات نے فرمایا او لوکو میرا کلمہ پڑھنا قرآن یا نماز داڑیاں نہ ویکھیا جے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ میرے نبی نو مننا جے تے عقیدہ اور رکھیا جے جڑا انہاں میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا ہو فرمایا جے مننا جے تے انج منو او منافقو تسی بھی کلمہ پڑھ دے ہو تے جے مننا جے تے انج منو جویں صدیق اکبر نے مننے آئے جویں عمر فاروق نے مننے آئے جویں عثمان غنی نے مننے آئے جویں مولا کائنات نے مننے آئے سنیو تہاڈا عقیدہ میں مولویاں دا کڑے یا نہیں خدا کی قسم جیسے خدا کے ایک ہونے پہ شک نہیں تمہارے عقائد اہل سنت کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں صرف یہ نہیں گالے ساڑھے سیل مین ماٹھے جس دکاندار دے سیل مین ماٹھے ہونا وہ دکاندار مٹھی چل دی ہمارے سیل مین کچھ ماٹھے ہیں اس کی وجہ کہ کیا کہوں میں احترام بھی کرتا ہوں خدا کی کہ میں علماء کا خادم ہوں مگر یہ ضرور کہوں گا جو وکیل مثل مطالعہ نہ کرے جو شخص مقدمے کی مثل مطالعہ نہ کرے اسے وکالت کا کوئی حق نہیں اپنے فرائض منصبی کو بھولنا نہیں چاہیے ارے تو رسول اللہ کے ناموس کا تحفظ کرنے کا والا وکیل ہے اگر تو کوتاہی کرتا ہے تو دیکھ کتنے چوک لوگ گمراہ ہوں گے اس کا ظلم تیری جان پہ ہوگا یہ تیرے فرائض میں ہے اسے چاہیے کہ نبی کی عظمت و شان بیان کرے آج یہ جرأت ہے کہ نام مصطفیٰ کو مٹایا جاتا ہے صحابہ دا کی عقیدہ سی اور میں تو مولا کائنات کیونکہ یوم حضر قرار بھی روشن چل رہی کہ حضور معاہدہ تاریر ہون لگا جناب مولا کائنات کاتب دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں فرمایا لکھ دینے پہ محمد الرسول اللہ دی طرف معاہدہ ہوں دے پیا حضور علیہ السلام محمد الرسول اللہ کفار نے آکیا جی محمد الرسول اللہ مان لئیے تو اختلاف کا دا رہ گیا ساڑھا رولا تو یہی ہے کہ اسی محمد الرسول اللہ نہیں ماندے لہذا انہوں مٹاؤ انہوں جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا اور دیگر صحابہ نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا محمد رسول اللہ ہے اور سان لکھے ہے تو مٹانا بھی نہیں کفر اللہ ڈیمانڈ ہے مٹاؤ صحابہ اور مولا کائنات فرماندے نہیں مٹانا علی بالکل خطے تنسیخ نہیں پھیرنا علی کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مٹاواں ادھر ڈیمانڈ ہے مٹاؤ ادھر ہے نہیں مٹانا آخر نبی پاک نے فرمایا علی جدو ویکھیا نا کہ باس عروج تے ٹر گئی فرمایا علی مٹا دے علی المرتضیٰ نے کاغذ قلم پھڑیا تے مولا کائنات دی کھوپ چ رکھ دیا عرض کیتا یا رسول اللہ میری عقیدت نو گوارا نے میں مٹاواں مٹا لو میں نہیں مٹا اس ایک چھوٹا جا اعتراض ہے جی توجہ ہوئے تو دا بھی جواب دے جا حکم دی تعمیل کرنا ادب ہے یا جذباتی جملہ ادب ہے اصل تعمیل تو یہ ہے نا کہ حکم کی اصل احترام مصطفیٰ تو یہ ہے نا کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی نبی کا بولنا وحی الہی پھر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ نبی کی اطاعت رب کی اطاعت پھر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم جو نبی کے منہ سے نکلے فوراً تعمیل کرو تو چاہیے تو قرآن کیونکہ قرآن سے کوئی مستثنا نہیں آل ہے صحاب ہے زواج ہے اولاد ہے امت ہے قرآن سے کوئی مستثنا نہیں لو خدا دی قسم ہے ایک چیز اپنا لو نا تو انو سنیت دا آفتاب انج چمکتا نظر آئے گا نا صرف ساڑی قوم تھوڑا جا سوچ غور کر لے بھئی کوئی اس کو مستثنا ہے آلے تے قرآن دی پابند نے صحابے تے قرآن دے پابند نے ازواج نے تے قرآن دے پابند نے آلے تے قرآن دی پابند نے امت قرآن دی پابند نے تمام قرآن پاک دے پابند نے اے جڑا آئین دی کتاب اے دے پابند نے سارے
ایک تے غور کر لو خدا دی قسم تانوں سنیت چھلکتی نظر آئے گی. برادری میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میری برادری میں حضرت یہ بات چل میں نے کہا جی جی الا المودۃ فی القربى. میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے قرآن انکار کرنا اللہ کافر ہے. آخر پھر قریبی. میں کہا میں سوال کرنا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن سے کوئی مستثنا ہے؟ جی نہیں. میں کہا قرآن سے مستثنا نہیں تو خطاب کیا صرف آل کو تھا یا اصحاب کو تھا یا ازواج کو تھا یا اولاد کو تھا یا صرف امت کو تھا؟ خطاب تو سب کو ہے. تو میں کہا جب مخاطب ہوئے اہل بیت آل رسول تو کیا تھا؟ ان کو کہا الا المودۃ فی القربى. میں کہا کوئی قرآن تو مستثنات نہیں نا، تو قرآن سے مستثنا نہیں تو میرے نبی نے فرمایا قرآن کے الفاظ ہیں الا المودۃ فی القربى کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو. کوئی مستثنا تو نہیں قرآن سے کہ نہیں جی بالکل. تو میں کہا پھر جب مخاطب بنے آل رسول تو ان کو بھی کہا گیا الا المودۃ فی القربى. تو وہ قریبی کون تھے جن کے متعلق آل کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو؟ سمجھ نہیں آئی. جی خدا دی قسم تانوں سمجھ آ جائے نا تو یا ہو جو تہاڈا ہاضمہ تیز ہے تو پھر کام یا سنن دا طریقہ نہیں. تے جے سمجھ نہیں آئی تو میں پھر کہہ دینا وا قرآن کو کوئی مستثنا نہیں. تے جدو آکھیا الا المودۃ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میرے قریبیاں نال مودت کرو. تے آل مستثنات نہیں نا. تے جدو آل نو مخاطب کر کے آکھا جائے کہ الا المودۃ فی القربى میں کلمہ پڑھاؤں دا صلہ منگنا میرے قریبیاں نال مودت کرو. او کیڑے قریبی نے جڑے آل نو حکم ہوندا پیا کہ انہاں نال پیار کرو؟ وہ ازواج رسول تھی، اصحاب رسول تھے. آل رسول اور اصحاب رسول تھے. جب اصحاب کو مخاطب کیا گیا کہ الا المودۃ فی القربى تو پھر قریبی کون تھے؟ کن کے متعلق کہا جا رہا ہے صحاب کو؟ فرمایا میری آل ازواج کا احترام کرو. جب ازواج کو مخاطب ہوا فرمایا میری اولاد میری آل میرے اصحاب کا احترام کرو. اور جب عام مسلمانوں کو فرمایا سب کا احترام کرو. سنیت چھلکتی نظر آتی ہے قرآن کے ایک ایک حرف سے. سنیت کی حقانیت چھلکتی نظر آتی ہے. مگر کی کیتا جائے وہ یا کیا سیل مین ماٹھے نے ایسا کارے سب نہیں کرنا ہوتا ہے. وڈلے چاہ پیتی وہ نورانی ویدانی کامی تو کہیاں نہیں ہے. قرآن حدیث نو پڑھنا ہی نہیں. اصل سو لوگ ہیں کمی کسے شاید ہی نہیں صرف عدم توجہ ہے. مثل نہیں پڑھ رہے. اگر اسے پڑھیں تو خدا کی قسم میرا خیال ہے آج جو اہل سنت کی پوزیشن ہے یہ نہ ہو. میں کہا کہ قرآن نے وچ کے لئے حق اچھا لگ دے تو مرس کرنا آپ تھا پیا. امام الانبیاء نے فرمایا علی کاٹ علی المرتضیٰ نے کیتا حضور میری محبت نو گوارا نہیں کہ میں توڑے نانو کٹا ہے پہی. ان اعتراض ہے کہ ادب ایدہ نائے تعمیل حکم کیتا جائے. ادب تو ایدہ نائے تعمیل حکم کیتا جائے. مگر علی نے تعمیل حکم نہیں کیتا. کاغذ قلم رکھ دے حضور میں نہیں کٹنا. اعتراض ہو سکتا ہے کہ علی تعمیل حکم کرنا چاہیے سے. آؤ ذرا توجہ. فیصلہ آباد دی زمین کے آکڑ کے ٹریے تے منع ہے ممنوع ہے جرم ہے. کسے پاکستان ہوئے کدھر ہوئے آکڑ کے ٹرنا زمین تے تکبر دی چال چلنا جرم ہے. مگر جے دنیا دے کسے خطے چیز کرے تے او تے گناہ ہے وہ تے نجائز ہے. تے جے کعبے دا سین ہوئے بیت اللہ ہوئے احرام بنیا ہوئے تے کعبے دے دوالے چکر کر جو جاکنگ کری دیئے نا بھاج کے پہلوان جو چل دینے جو کردہ ہوئے پیا تے او تھے تے پھر بالکل ہی نہیں سی چاہی دا. مگر او تھے کرنا ثواب عبادت ہے.
सवाब है बात हद हो गई है। इत्थे इंज करे तो लोग 36 गल्लां करन, उथे मौलवी भी इंज करे, सूफी करे, पीर करे, सुन्नी करे, वाबी करे, देवबंदी करे, सारे उथे जाके करते हैं। यदी की वजह तेन मैं रज करना पिया। कुफार ने आख्या आ जिन्हां दे सिर ते परिंदे बह के उड़ जाते हैं, ये जिहड़ा अपने आप का तहफ़ुज़ नहीं कर सकते, ये बैतुल्ला या हबीब अल्लाह दे नामूस का की तहफ़ुज़ करनगे। जिसलिए गुमान होया, हुक्म की होया इंज करो, काबे दे दुआले भावें बैतुल्ला दा सेन ही क्यों ना होवे, जरा अकड़ के चलो, इन्हां नूं पता लग जाए कि ये नबी दे गुलाम नबी दे नामूस दा तहफ़ुज़ कर सकते हैं। ये हुण मुकाबले च कुफर है। लिहाजा इत्थे जरा पहलवाना की चाल चलो, जरा तकड़े होके चलो, जरा पहलवानी का मुजाहरा करो, ताकत का मुजाहरा करो, जरा आकड़ फाकड़ के चलो ताकि पता लगे कुफर सामने में। ये कोई शक नहीं, तामीले हुक्म अली कदी हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है कि वो इनकार कर दे। आख्या ये माज तमाम शहाब और जनाब अली मुर्तज़ा ने फरमाया ये माज दे कादिल वालिया असा नहीं कटना क्यों, रात की सी सोने मुकाबले में कुफर है ओदे ज़हन च आ जाएगा। ये नबी का नाम भी मिटा सकते ने, असा मिटाना नहीं, इन्होंने पता लगे ये नबी दे गुलाम नबी दे नाम ते मिट सकते ने, नबी का नाम नहीं मिटा सकते। इन्हों पता लग जाए कि नबी दे गुलाम नामे मुस्तफा ते मिट सकते ने, मिट सकते ने। आला हजरत की जबान में तर्जमा कर लेने, उन्होंने पता लग जाए कि इन्हों का तो अकीदा वे तेरे नाम पे करूँ जान फिदाओ, तेरे नाम पे करूँ जान फिदाओ, तेरे नाम पे। घड़ी मुड़ी आंदे चंगिया भी नहीं लगता तुहाडा कोई, तुसी मांगी आए हो पे मेरे मुंह रखनी, कदी पढ़ लिया तो कदी रहन दिता। नबी दी नां ते ना पानी च प्यासा मरे तो नसीबां च पानी नहीं, सैराब च प्यासा मरे तो ठीक है, उत्थे तो पानी है ही कोई नहीं। तो जे जिक्र मुस्तफा की महफल भी हो तो मुँह घुट के बह रहे तो मैं समझना कि फिर मुकदरा च ही फर्क है। मैं वेखना पे उच्ची जगह पर बैठा, कईयां दे मुँह बंद ने। तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, तेरे 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 नाम, तेरे नाम, तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, तेरे पे करूँ। ओए मेरे हाल ध्यान करो, पागल हो गया हो मुठो, दिमाग खराब है थोड़ा। मिल के कह लो तेरे नाम पे करूँ जान फिदा, पे करूँ तेरे नाम, तेरे 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 नाम पे करूँ जान फिदा, तेरे नाम पे करूँ जान। या सैयदी या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे करूँ जान फिदा। एक जान क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, दो जहां से भी, दो जहां से भी नहीं जी, दो जहां से
بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پہ کروں. تو عزیزان گرامی برس کرنا اس واسطے فرمایا سونے اس واسطے رکھ دیتا ہے سامنے کفر ہے انہوں پتہ لگ جائے ایمان والے نبی دا نام مٹاؤں دے نہیں. اے تے اس نا تے مٹن والے لوگ نے، اے تے انہاں دے تے مٹان دے نہیں، اے تے مٹ جان والے نے اس نا دے اتے، اے تے نا دے وظیفے کرن والے لوگ نے. او دا ترجمہ ہے جو کیا خوب ہونا کہتے ہیں، میں وہ سنی. بھرا ہوا شعر خدا کی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں نعرہ تحقیق، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل، میں وہ سنی میں وہ سنی ہوں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ و سلام. اوہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ. یا اللہ توفیق دیوی جاواں مقلائیو جڑی غیر دیوے جدو جاواں تے درود ہووے صلاۃ ہووے لوکی آکھن اے مریا بھی رسول دا ہو کے وے. سیدی مرشدی میں رض کرنا پیا عورت او عزت لے کے دنیا تو جاندی ہے جدے نال کلمہ پڑھ کے ایک وری آئے تے او دے کروں تے او دے نکاح چ جائے نا لوگ کہندے نے بڑے خاندانی سی نیک سی او دی ہو کے گئی ہے دنیا تو اوہ مومن ہوئے جنا دنیا تو جائے تے سرکار دا ہو کے سبحان جنہوں جہان آکھے میں وہ سنی ہوں
جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اس واسطے میں آنا پیا مسلمان بھائیو، اگرچہ میں گناہگار سیاکار بدعمالا، پر میرے نبی دی شان ہے عزیزن علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا نبی تو وڈا لجپال کائنات وچ ہویا ہی کوئی نہیں، تے دعا وے اے بازار دے کاجل والیا جدو جاواں غیر بھی آکھن اے نا لیندا مویا پتہ نہیں اینوں کی دی میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میرا لاشا الصلاۃ والسلام علیہ سبحان اللہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرا لاشا بھی کہے الصلاۃ والسلام۔ تو ہمارے اس کرنا پہ انہوں نے عرض کیتا یار اور خدا دی قسم لوگو جذباتی گل نہ سمجھا جے، رب العزت دی قسمیں انہوں کسے نہیں پوچھنا جڑا سرکار دا نام لیں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پکی گل سبحان اللہ۔ انہوں کسے نہیں پوچھنا جیڑا میرے نبی دا نام لیندا گیا۔ سبحان گل کرنی نہیں چاہیے، بعض ہوندیاں نے کہ گلاں خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مگر معبون میرے سے زبان تے آئی ہے آ جڑا نا انج کر دیاں گے انج کر دیاں گے، آ ہو جائے گا آ ہو جائے گا۔ پیو آندا ہے جے تو میرے فلانا کام نہ کیتا میں تیریاں ٹنگاں توڑ دیاں گا، کدی کسے توڑیاں بھی ہیں؟ واجبہ واجبہ جے تو آنج نہ کیتا میں تیری کھال لا دیاں گا، اور کدی کسے پیو نے لائی بھی ہے؟ واجبہ واجبہ کیا بات۔ گل یہ شرط وے خاتمہ، یہ دا مطلب یہ نہ کو لوے کہ فرائض چھاڑ دینے چاہیے، یہ نہ لے آ جائے دا مطلب نہ، یہ انتہا درجے دی جہالت ہوئے گا، کیونکہ محبت دا تقاضا ہے۔ لیلا کڑیاں آئیاں پانی پر لکھو دو، جسے پانی پرنا آئیاں نا تے کاکیاں سانوں نے کو نہ گڑیا پھر آج کل دیاں ہوندیاں، میں اپنی بیٹیاں پہنا تھیاں جنہیں شرم ہو جا انہوں دی گل نہیں کرتا، اج میں آج کل دیاں لگیاں پھر دیاں یہ ہوندیاں تو جو چاہن پیاں کرنا۔ انہوں نے سمجھیا بھی اس پوس دا بڑھنا تے خون گیڑنا عورتاں وہاں ساڑھے واسطہ روگ نہیں، کچھ فطرتی طور تے جس دی وجہ تو حجاب ہوندہ ہے، حیاء ہوندہ ہے۔ انہوں نے کہا ان پانی پرنا ہے کریے کی قائد ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ پر مجنوں بیٹھا ہے، مجنوں بیٹھا ہے، انہوں نے کہا مجنوں ذرا کھو دے گیڑ دے، انہوں کی لگے جاؤ پاجو پکیاں مرو پیاسیاں مرو مینوں کی، وہ بیٹھا ہے۔ ایک آندھی نہیں یہ جدے نام تے سٹھنا جے نا وہ دا نام لاؤ، انہوں نے کہا لیلا مجنوں تیری لیلا آندھی سی کھو گیڑ، اٹھ کے گیڑے لگ انہاں پانی پڑیا مذاق کر دیاں ہس دیاں کھیڑ دیاں ٹر گئی، دوجے دیڑے پھر آئی ہے تو حال ہی لگا، وہ حال ہی لگا ہے، وہ کھو گیڑے نال ہی لگا ہے۔ انہاں نو پچھتاوا ہے اوہو یہ کیوں ہے تے بیچارہ ساری رات
انہاں آخیا جھٹپٹ کڑے پڑ لو، کڑے پڑ گیا کہ مجنوں تیری لیلا آندی سی بس کر، انہیں اتنے کھو چھڑیا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو یار سے منسوب بات ہو، جس کا حکم یار کرے وہ تعمیل حکم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت اے دا ہی نا نہیں نہیں رہا، محبت اے دا بھی نا ہے کہ محبوب دی اتباع کرے، سبحان حضور دے اسوہ حسنت عمل کرے۔ اے دا مطلب اے نہ لے لینا کہ چلو جی بس ٹھیک ہے، نہیں، اے نال او دی علامت ہے، محبت دی علامت ہے۔ تو مسلمان بھائیو مرض کرنا پہ توجہ فرمانا ذرا، جناب مولا کائنات، جناب مولا کائنات جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رض کیتا، اے مازاق دے کاجل والیا آپ یا میں نہیں کٹنا۔ میرے نبی نے خود اپنے نام دے اتے قلم پھیر دیتا۔ مسلمانوں ذرا توجہ نال معلوم ہویا یا اللہ کیویں منیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میرے نبی نو انج منو جویں میرے نبی دے صحابہ نے منیا، بلکہ نام مٹاؤ نا جڑے کوچیاں لے کے نام مٹاؤں دے پھر دینے۔ بالٹیاں چونے دیاں پھڑیاں نے تے او اے دین سمجھدے نے جتے حضور دا نام ہوے مڑن لاکھ لعنت ہوئے تے جمیاں دا۔ یہ محبت ہے۔ رب نے کہا انج من جویں صحابہ نے منیا۔ قرآن پڑھے تے عقیدہ کیڑا ہوئے صحابہ والا، کیونکہ قرآن سمجھایا نبی نے، اللہ نے نازل کیتا، جبریل لے کے آئے، نبی پاک دے وال آئے، نبی پاک دے والے، نبی نے سمجھایا سکھایا، صحابہ نے سمجھیا تے اپنایا۔ اور مسلمان بھائیو اس واسطے پاویں منافق قرآن پڑھدا ہوئے فرمایا تسی او منیا جے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس واسطے قرآن پڑھو مگر عقیدہ او رکھو، منو او جو نبی نو جویں سرکار مدینہ دے صحابہ نے منیا ہے۔ مگر قرآن پھر کہ اور بھی آگیا فرمایا ہر قرآن پڑھن والا کچھ صراط مستقیم تے نہیں ہوندا، فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا ہدایت دیندا ہے متقیاں نو، قرآن ہدایت دیندا ہے متقیاں نو۔ متقی دا معنی کی ہے؟ پرہیزگار دا معنی کی ہے؟ تیرا گھر کتے ہوئے ڈاک خانے دے سامنے، ڈاک خانہ کتے ہوئے میرے گھر دے سامنے، دووے کتے نے ایک دوجے دے آمنے سامنے۔ متقی دا معنی پرہیزگار، پرہیزگار دا معنی متقی۔ عرف عام دے وچ تے متقی انہوں آندے نے نماز پڑھے روزے رکھے، داڑھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوئے، ناوے کدی کدائی، ایتھے شلوار ہوئے، چاش توابین ہاتھ وچ تسبیح، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی۔ یہ نری اللہ اللہ کرنے والا بھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ نو ماندا ہوئے گا، یہ بھی قرآن نے دسیا، اللہ نے دسیا۔ آکھیا نری اللہ اللہ نہ ویکھ کے ایویں نہ بھول جائیں، کوئی بڑی تسبیح پھیردا ہوے تے تو سمجھے بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن واضح اعلان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے فرمایا ہدایت دیندا ہے متقیاں نو، قرآن ہدایت دیندا ہے متقیاں نو۔ متقی دا معنی کی ہے؟ پرہیزگار دا معنی کی ہے؟ تیرا گھر کتے ہوئے ڈاک خانے دے سامنے، ڈاک خانہ کتے ہوئے میرے گھر دے سامنے، دووے کتے نے ایک دوجے دے آمنے سامنے۔ متقی دا معنی پرہیزگار، پرہیزگار دا معنی متقی۔ عرف عام دے وچ تے متقی انہوں آندے نے نماز پڑھے روزے رکھے،
داڑھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوئے ناوے کدی کدائی ایتھے شلوار ہوئے چاش توابین ہاتھ وچ تسبیح اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی یہ نری اللہ اللہ کرنے والا بھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ نو ماندا ہوئے گا یہ بھی قرآن نے دسیا اللہ نے دسیا آخیا نری اللہ اللہ نہ ویکھ کے ایویں نہ بھول جائیں کوئی بڑی تسبیح پھیردا ہوے تے تو سمجھے بالکل ٹھیک ہے اللہ نے قرآن واضح اعلان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اے ہو جائے لوگ ہونگے جڑے آکھیں گے اسی اللہ نو ماننے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ نہ کوئی پیر اللہ ہی اللہ نہ کوئی فقیر اللہ ہی اللہ نہ کوئی نبی اللہ ہی اللہ نہ کوئی علی اللہ ہی اللہ کچھ بھی نہیں ککھ نہ کنڈا پھوک پکا درگاہ دا تکا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بڑے اللہ اللہ کر دے فرمایا اے دی اللہ اللہ نہ ویکھی وما ہم بمؤمنین ایمان کوئی نہیں یہ ایمان ہوندا تے قرآن پڑھ کے نبی دیاں عظمتاں بیان کر یا اللہ ایڈا تیرا نام لینے والا پھر بھی ایمان والا نہیں فرمایا یا اللہ کو اور علامت کے لئے جے ایڈے بے ایمان لوگ اس روح وچ بھی ہیں تے یا اللہ کو سانو نشانی ہی دس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ قرآن فرمایا تینوں نشانیاں منافقہ دیا رب دس دے پیا ایک تے وہ اللہ دا نام لین گے تے بس اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اور کس دا نام نہیں بس اللہ ہی کرتا ہے جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور کچھ کر ہی نہیں سکتا کسی کو اختیار نہیں کسی کو مال کو مختار نہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا بس اللہ ہی کرتا ہے میں کہوں سب کچھ اللہ کرتا ہے کوئی تم ہی کرنا مرنا ہے کہ نہیں واہ جی واہ واہ جی واہ اچھا یہ جہالت دا سرٹیفکیٹ یہ بھی تو انداز ہے ساڑھے لوگ سمجھنے جی بڑا علم ہے جی یہ نا جو دلو بہی کثیرم و یادی بہی کثیرم ساڑھے بندے ہو جی جہالت نو سمجھنے جی وہ قرآن ہی پڑھی ہوندے قرآن ہی پڑھی ہوندے قرآن ایتاں تے ایتاں سٹی ہوندے حالانکہ جہالت دی سند ہے کہ آکھے کہ اللہ تو سوا کسی نے کوئی اختیار نہیں اللہ تو سوا کسی نے کوئی اختیار نہیں اللہ تو سوا کی کوئی یہ جہالت دی سند ہے بالکل ہے جس طرح تسی ہوندے نا کسی نو ایک سرٹیفکیٹ دے 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 یہ جہالت دا جیڑا یہ بندہ آکھے نا او دے تے باس ہی نہ کرو سمجھو پرلے درجے دا اجھل قسم دا آدمی او دی وجہ اللہ تو سوا کسی نو اختیار ہی نہیں تے پھر تو سانو پوچھنی کوئی نہیں چاہیے بھئی اللہ نے بندے نو اختیار دیتے ہیں تے ان جنو اختیار نہیں نہ دیندا انہوں اللہ نے پوچھنا بھی نہیں مثلاً کسی انے تے او دے عمال نامے چ درج ہوئے گا کہ تو اسٹیج شو ویندا رہے ہیں کنجراں دا آج کل تو دا نام آرٹسٹ ہو گیا ہے کسی انے جو کہ تو غیر معلوم نو ویندا رہے ہیں نکلے گا جو کسی مولوی کو 2.5 من پکے دا حجرے چ پھس کے بیٹھا ہوگا جڈا وڈا کلگی والا مولوی انہوں پوچھو جی کہ انے دے عمال نامے چو قیامت والے دن نکلے گا کہ تو غیر معلوم نو ویندا رہے ہیں وہ کہے گا بھائی تیرا دماغ خراب ہے اندھے کے عمال نامے کیوں ہوگا کیونکہ انہوں ویکھن دا اللہ نے اختیار ہی نہیں دیتا جنہوں اختیار دیتا سو انہوں پوچھے گا تینوں اکھاں دیتیاں سن اختیار تیرے کول سی تے جتھوں میں منع کیتا اتھوں رکیا کیوں نہیں یعنی غیر لوجیکلی خدا دی قسم میں سمجھنا کچھ بندہ پڑھیا لکھیا ہوئے سلجھیا ہوئے نا کوئی ڈیڈ برین آدمی نہ ہوئے تے لوجیکلی انہاں لوکاں دیاں غیر منطقی تے غیر لوجیکلی گلاں نے جنہاں نو بندہ تھوڑا جا سنجیدگی نال غور کرے نا تے پتہ چلدا ہے پرلے درجے دی چوڑ ماردا پیا میں صحیح بھائی
اختیار اکھا رب نے دیتی نے ورتن دا اختیار مینوں دتا سو میں چاہواں کسے کنجری دا رقص ویکھ لواں چاہواں انہاں اکھاں نال ویکھ کے قرآن پڑھ لواں سبحان اللہ تے جے میں کنجری دا رقص ویکھاں تے رب مینوں پوچھنا ہے کہ نہیں بولو کیوں تے جے مینوں اختیار ہی نہیں تے پوچھنا کی سو جے مینوں اختیار ہی نہیں تے پوچھے گا کی واہ جی واہ کیا بات تے جے پر پیر رب مینوں دتے نے مینوں تھا کہ برے پاسے نہیں جانا میں ایتھوں جاواں میں کہتے جا کے ڈاکا کر آواں تے رب پوچھنا کہ تینوں پیر ٹورن واسطے تینوں دتا سی نیک کام ول جا کسے بزرگ دی خدمت واسطے جا علماء صلاح دی محفل وچ جا نیک پاسے جا تو پیراں نوں غلط یوز کیوں کیتا مینوں پوچھنا سو کہ نہیں بولو ہاتھ جڑے نے نیکی واسطے اختیار مینوں چاہواں نیکی والے پاسے ورتاں چاہواں برائی والے پاسے ورتاں مینوں اللہ نے کان دیتے قوت سماعت دیتی ہے میں چاہواں تے اچھی میں قرآن سنا چاہواں تے حضور دا ذکر سنا چاہواں تے کنجریاں دے گاؤں سندا رہواں تے جے مینوں کوئی اختیار ہی نہیں تے مینوں پوچھنا کی سو واہ جی واہ مینوں پوچھنا کی سو یعنی کتنے اجھل قسم دے لوگ نے پھر اینے ڈیڈ برین نے کوئی عقل کھوتی عقل جنہوں پنجابی چاہتے ہیں کھوتے دماغ دے بندے اینے سوچ دے پہ آندیا بھی شرم نہیں آتی پہ میں انہوں آنا کیاں پیا پر وہ کہ دو بڑے پاگل بیٹھے ہوتے ہیں واہ جی واہ کیا بات جنہوں اللہ اختیار نہیں دیندا او دے ذمے او جرم بھی او دے عمال نامے چو ہے بھی نہیں او دی وجہ انے دے جوے عمال نامے چو نہیں کسے گونگے دے عمال نامے چو نکلے گا تو بازار کھلو گے بڑکا مار کے لوگوں کو گالاں کردا رہے ہیں انے دے اختیار چ نکلے گا کہ تو غیر محرماں دی زیارت کردا رہے ہیں سمجھ آ گئی ہے کسے دے بولے دے نکلے گا پہ تو کون سندا رہے ہوئے وہ تو سندا ہی نہیں گونگا بہرا انا وہ تو کولو تے سوال ہی نہیں ہون کو دے مال نامے چ ہے ہی نہیں اللہ اونوں پوچھدا ہے جنوں اختیار دتے سبحان اللہ وہ مینوں ایک لطیفہ یاد آ گیا چور سی نا کوئی یہ بڑی دیر ہو گئی ہے تو بڑے مذہبی ذوق ہوندے سن تے سلطان الوائسین گجراں والے تشریف لے آئے سراج العلوم تے میں ادو پڑھدا سا یہ 1963 دا اینڈ سی یا 1964 دے آغاز سی تو انہاں دنوں چ بڑا آپ دا نام سی رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہ آخر انہوں کو ایک بعد میں کلو پڑھی نہیں حضرت کو سنی ہے اللہ تعالیٰ کروڑا رحمتہ نازل کرے علماء اہل سنت دے مزاراں تے انہوں آخیا بھی ایک چور سی نا تے وہ چڑھ گیا امباں دے درخت اتوں جا کے امب کھون لگ وہ جڑا مالی سی نا وہ دھیان پی گیا مالک دا اس آخیا اوئے لعنت تیرے کردار دے تھلے دفاع اس آخیا خبردار ہوئے بدتمیزی نال نہ میرے نال گل کری اس آخیا اللہ دے حکم تو بغیر ککھ نہیں ہلدا کسی نے کوئی اختیار نہیں انج تو انج ہو رہا کوئی اختیار ہے وے آخر نہیں اس آخیا تے میں یہ 2 من پکے دی لاش اتنے چڑھ گیا 2.5 من تے اے تو کی سمجھنا ایویں ہی اللہ دی حکم تو بغیر تے ککھ نہیں ہلدا تے میں ایتھے اتنے چڑھ گیا تے تو حالی سمجھیا نہیں اس آخیا تینوں مسئلہ سمجھ اس لتر لا لیا تے وہ بھی مگرے وہ اتوں دے لتر دے اس آخو تینوں مسئلہ سمجھایا اس آخیا تینوں نہیں سمجھ آیا اس آخیا اللہ دے حکم تو بغیر ککھ نہیں ہلدا تے 16 چھتر جڑا بار بار اٹھدا ہے تے وجدا پیا اے او دی رضا تو بغیر ہی تے نہیں خدا دی قسم نہ دے کتھے گئے نے دماغ عقل دے نے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ عقل ہوتی تو عقل ہوتی تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو اس واسطے آخر جی اللہ تو سوا اختیار ہی کسے نہیں اللہ نے مگر جنہ کسے دا حلقہ ہے نا وہ دے وچ اختیار ہے میرا تیرا جنہ حلقہ ہے ایک مثال دے جانا سمجھن چسانی ہو جائے گی ایس ایچ او نو اپنے حلقے دا ڈی پی او نو ڈسٹرکٹ دا آئی جی نو پنجاب دا پریزیڈنٹ نو پورے ملک دا ہے ہی او نو
انہوں اختیار انہیں جویں چاہے کرے اور جویں چاہیا کی کرے. واہ جی واہ. مطلب اختیارات نہیں نا, اختیارات نہیں. تو جتنا بڑا عہدہ ہوئے گا انہیں دے اختیارات بھی, جتھوں تک دی مملکت ہوئے گی اتھوں تک دے اختیار ہوں گے. ساڑھے پریزیڈنٹ دے اختیارات جڑے نے پاکستان تک نہیں, انڈیا ہی تے نہیں. کیوں؟ او دی مملکت دی جنی حد دے او دے اندر انہوں اختیارات نہیں. انہوں میرا نبی کی ہے. آؤ ذرا قرآن پیش کرنا. اللہ دا قرآن کے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون تیرے رب دی قسم ادو تک کوئی بندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ مننے. میرے نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. میرا نبی خدا دی خدائی دا, تے جتھوں تک حلقہ ہوئے گا او دا ایریا ہوئے گا حکومت دا اتھوں تک انہوں اختیارات ہوں گے. مسلم دنیا دے بادشاہاں اختیار جڑے نے او ہیں تے دوجیاں دے کیویں میں کہا مولیو کیوں انہوں نے کہا شاہ جی اختیارات بڑے وردی لے جائے باقی کم مک جائے گا. میں کہا نا میں کہا 1200 دی وردی ہونی جوڑا ماری. اس نے کہا نہیں یہ دے وچ اختیارات بڑے نے. میں کہا خاکی وردی چ اختیار مننا ہے, نبوت دے تاج وچ اختیار نہیں مندا. اس وردی دے اختیارات نو مان لیا اس واسطے کہ ایک صوبے دی حکومت مل جانی. عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا توجہ فرمانا ذرا. میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری. کوئی نہیں رہن دیو میں آپ پہ پڑھ لاں. اللہ اللہ جہاز ہی لگے نے میری. جنہیں حضور نال پیار کرنا ہے جڑا حکومت نو مندا وہ پڑھ لو, دوجے رہن دیو. تکلف کرنے والی کیڑی گل ہے. اللہ اللہ شاہ کونین جلالت شاہ کونین شاہ شاہ کونین شاہ کونین جلالت شاہ کونین شاہ کونین شاہ کونین جلالت تیری. فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت. میرے نبی نو خدا دی خدائی دے بادشاہ ہے نا, انہی اختیارات نے مختار کل بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ ضمن چ حدیث پیش کے پھر میں ذرا کلوز کرنا مضمون. ایک بندہ آیا کہ حضور میں مسلمان تے انہاں کو کوئی میری شرطاں نہیں. انہاں کہ جناب مسلمان ہونا کہ میری کوئی شرطاں نہیں. آپ نے فرمایا کی حضور کوئی نمازاں کٹ ہون تے پھر آپ نے فرمایا پھر کنی ہوتا کہ جناب فجر چلو ویلے ہوتا تازہ دم ہوتا ادھوں پڑھ لانگا. دوپہری ذرا لیٹ کے اٹھنا ذرا تھکیا ہوئی دا آ کے ریسٹ گھنٹہ کریے تو ادھوں بھی اوکھا ہو جاتا ہے. تے کم تو چلو چھڈیا تے فوراً طور تے اثر پڑھ لئی. تے شامی مڑ کھا پی کے لمحیاں پہ پھر بھی اٹھن تے دل نہیں کرتا. رات میں جب مجھے نیندر آ جاتی ہے 3 چھڑ دیو. بیٹھے نا حدیث وکھانا میرے ذمہ. حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا.
سڑک تے کھلو کے بندہ جھوٹ بولے قرآن دا لعنت اللہ علی الکاذبین، مسیح تے بہ کے بولے ادو وڈا لعنتی، ایڈے وڈے مجمع چ بولے ادو وڈا لعنتی، علماء صلاح دی موجودگی چ بولے ادو وڈا لعنتی، ممبر تے بہ کے بولے ادو وڈا لعنتی، گل سچی ہو جائے نہ منے سارے تو وڈا لعنتی۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ، یہ گل تو ٹھیک ہے نا، پھر جڑا نبی دی حدیث نہ منے وہ لعنتی ہے نا۔ واہ جی واہ، انہیں کہا جناب آپ نے فرمایا جس دین وچ سجدہ نہیں نا وہ بھی کوئی دین نہیں۔ اسرین پڑھ لیا، اسرین صحابہ فرماندے نے ادو پہلا اسرین دی اصطلاح ساڈے چ نہیں سی، آپ نے فرمایا فجر تے اثر پڑھ لیا کر، اگرچہ اس ایک بھی نہ چھڈی، یہ تے نبی دا کرم، نبی آکھیا ٹھیک ہے تینوں تنہ دی معافی۔ سبحان اللہ۔ ہوں جیڑا مولوی آکھے نبی نے اختیار کو نہیں، پوچھو جی کہ کیا وہ تنہ دی معافی ہوئی ہے؟ نبی نے اپنے اختیار تو باہر کم کیتا ہے یا ہے کوئی دنیا تے معافی دین والا جنہوں معافی اور نہ پڑھدا تے مجرم سی ہو؟ لو مولوی پسینوں پسینہ ہو جائے، جواب نہیں دے سکتے، کیوں کہ اللہ نے مختار کل بنایا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے مختار کل بنایا۔ تو جیڑا نبی دے کمالات دا انکار کرے نا، فرمایا کلمہ نہ نرا ویکھی، قرآن پڑھدا نہ ویکھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تے شک نہ کریں کہ قرآن پڑھن والے گمراہ ہون گے، پڑھن گے قرآن، نبی دے کمالات دا انکار کرن گے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تے قرآن تے شک نہ کریں، پہلا ویکھی آندا کی یہ پیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو مرض کرنا میرا نبی کائنات دے وچ تصرف فرما سکدا ہے؟ کوئی بنیا دو چار، افسوس کہ تسی میرے ذوق دے نہیں، میں گل صاف کر دینا ہونا، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، واہ جی واہ، کوئی بنیا کوئی بنیا دو چار ملکاں، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، کوئی بنیا دو ملکاں دا، کوئی بنیا دو چار ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی، میرے کملی والے دی دو جگ تے شاہی ہوئے، میرے کملی والے دی دو جگ تے۔ تو بات طویل ہو جائے گی، یا اللہ اے کیوں کس واسطے فرمایا؟ اللہ دا نام لیندے نے، اللہ دا نام لیندے نے، پھر تیرے کیوں نہیں؟ فرمایا نرا اللہ دی نشانیاں دستا ہے پیارا منافقہ دیاں کی، فرمایا اللہ دا نام لین گے، یا اللہ ہور، فرمایا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہو کے پر کے قیامت دیاں گلاں کرنے، اللہ قیامت آنے والی ہے، میں کہ پہلے ہی بندے دیاں پوتروں والے کام کرنے تھا۔ شاہ جی تانوں کچھ نہیں ہونا، میں کہا میرے کو جی دلی قسم لے لے، سبحان اللہ، سانوں کچھ نہیں، واہ جی واہ، واہ جی کیا بات، کیونکہ اللہ اندہ گمان دے مطابق پاؤ گے۔ ایک نالے میں کہ کوئی وجہ چول کام کر کے جانا ہی نہیں، خدا نو ماننے رسول نو ماننے، حضور دی آل صحاب ازواج اولاد اولیاء امت سارے نو ماننے والے سانوں کی تے ماڑیاں موٹیاں جڑیاں غلطیاں نے بخشش گناہ گاراں واسطے وے، بے ایماناں واسطے نہیں، اے گل یاد رکھو، بخشش گناہ گاراں واسطے وے، بے ایماناں واسطے نہیں۔ جی تانوں کچھ نہیں ہونا، میں کچھ نہیں، میں تو مثال دے جانا، پولیس والے کلے تھانے کو شریف آدمی لگا جائے تو اتنے انج ہوئے کہ پولیس والے ٹھائے ہوئے کوئی زانی شرابی چور چکا ڈکیت قاتل، وہ ٹھائے ہوئے دے لتر دے پولا ڈنڈا پسائے ہوئے انہوں تے ٹنگے ہوئے پٹھا لتر پریٹ ہوندی ہوئے پیسے باں ہوندی ہوئے تے کوئی
سادہ بندہ اپنے کام لگا جائے وہ تو کہتا یا اللہ خیر کریں یا اللہ خیر کریں ساڈا اینا ہی کام ہونا جس لئے سارے بدماش توحید دے منکر ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے پٹھے ٹنگے کو نبی دا گستاخ کو آل صاحب اتوا سارے پٹھے ٹنگے ہونے نے جڑے تے اساں کو یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی اینا ہی کام ہونا ہے سبحان اللہ واہ جی واہ سبحان اللہ سمجھ یا رسول اللہ بشرطے کی گل ہوئی او دے ہو کے مریے سبحان اللہ جی پل سرات وال نالوں زیادہ بریک ہے وہاں سے کیسے گزر ہوگا میں کہا اللہ دے فرقہ ساڑھے ہاتھے سڑکاں ہونی ہیں واہ جی جا موٹر وے بلکہ ادھوں بھی چوڑا کر ہاں یہ تھے تین لینا نے ہوتے تھے وہ جبریل دے پار بچھے ہونے سبحان اللہ رضا پل سے اب وجد آخری لمحات نے میں ویکھڑا کیڑا منوس تے جے نہیں پڑھنا ہوئے تو منہ تھلے کر لو مینوں چھیڑے پھر آنے سے میں گل سچی کر دینا نہ پڑھنا ہوئے تو منہ تھلے کر لو جے پڑھنا ہوئے تو پھر شک رخ انور ہوتا چکر ہو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب رضا سبحان اللہ رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے رضا رضا سبحان اللہ رضا پل سے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا اسی دے درود پڑھ دے جاواں گے نبی دے ہاتھ اٹھے ہونے نے تھا نعرے مار دیا جانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری لمحہ ہدل للمتقین گل پیا کردا متقی کیڑا ہے صرف اللہ دا نام ہے یا اللہ انہاں تیرا نا ایمان والے کیوں نہیں فرمایا اس واسطے کہ میرے رسول دا دے نام لیندے ہی نہیں سبحان اللہ رب نے انہوں قبول نہیں کیتا جڑا نبی دا باغی ہے نبی نے انہوں قبول نہیں کیتا جڑا رب دا باغی سبحان اللہ سبحان فرمایا میرے رسول دے باغی ہدل للمتقین قرآن ہدایت دین دے متقی ہے متقی دا معنی ڈرنے والا بچنے والا سبحان اللہ کادے کولو ڈرے کادے کولو بچے کس واسطے ڈرے کوئی اجیا گستاخی نہ ہو جائے کہ رب ناراض ہو جائے نبی دی کسی فضیلت خوبی کمال فضائل خصائص دا انکار نہ ہو جائے کہ لے رب دا غضب تے بچنے والا بچتا روے ہر اس بات تو جس لے بارگاہ نبوی دے ادب و احترام دی بات آئے ورنہ اتر دا کام خوشبو دینا انہوں چوڑا سنگے عیسائی سنگے ہندو سنگے سکھ سنگے وہ تو خوشبو دیندہ ہے قرآن ہدایت ہی دیندہ ہے فرمایا انہوں نے ملنا جدے دل وچ عداوت مصطفیٰ ہوئے کمالات دا منکر ہوئے انہوں نے رب بھی آندہ ہے ایک ہندہ ہے باندر ایک ہندہ نال ہلکا بھی ہوئے ایک ہندہ ہے باندر ایک ہندہ نال ہلکا بھی ہوئے کافر بھی ہوئے تو نال گستاخ بھی ہوئے یا منافق ہوئے تو نال گستاخ بھی ہوئے او دے واسطے تیرا بندہ ہے ان اللہ زینہ کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون تے جے سچے دل نے فرمایا ہن نہیں میرے یار دے بوئے تے ٹر جاندے ساریاں معافی ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک
آخری بات کر رہے اس واسطے قرآن نے جڑا کہ ہوتے انہاں نو ہدایت ملے گی جنہاں دل وچ نبی دا احترام ہوئے گی، محبت ہوئے گی، قرآن یقین انہاں نو ہدایت توجہ فرمانا مسلمان بھائیو یہ جڑے فرمایا اج بھی ہر سا چھٹ سچے دل نال در مصطفیٰ دی غلامی کر لے، در مصطفیٰ دی غلامی کر لے، فرمایا تے میں راضی ہوتی ہیں جنیاں بھی کیتیاں ہون گیاں انہاں دی معافی ہو جائے گی۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان ذرا میں ذوق لینا چاہنا مل کے کہہ لو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ میں بھول گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مانگ، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو اللہ تعالیٰ مینوں توانوں سرکار مدینہ دی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت شمع بیٹے تسی ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
زینب مرتضی حسین و حسن زینب مرتضی حسین و حسن اس خاتون جنت پہ لاکھوں سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وصحاب سيدنا مولانا محمد وازواج سيدنا مولانا محمد واولاد سيدنا مولانا محمد بارك وسلم یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بینہما رب العرش العظیم یا رب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القید وقنا عذاب المصیبت وقنا عذاب المیزان اللهم ثبت قدمی علی صراط مستقیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب العالمین ہر مسلمان کی نیک دلی خواہشات پوریاں فرما یا اللہ حضور کے توسل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہے یہ پاک مہینہ ہے اپنے محبوب کا صدقہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے یا اللہ تیرے نبی کے توسل سے حاضر ہیں ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں رب العالمین اس جہان اس جہان قبر اشر ہر جگہ عزت آبرو کی زندگی نصیب فرمانا رب العالمین خاتمہ ایمان پہ فرمانا رب العالمین خاتمہ ایمان پہ فرمانا یا اللہ حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اطاعت رسول زیارت رسول شفاعت رسول نصیب فرما یا اللہ ہر عذاب سے محفوظ فرما ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما ہر جرم کی دل میں نفرت پیدا فرما رب العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ہزارہ گنا زیادہ ترقی عطا فرما